الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، کچھ عرصہ پہلے انجینئر مرزا کے شاگرد عماد الاسلام نے مفتی راشد صاحب پر جھوٹ باندھا کہ مفتی راشد صاحب نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کے چینل پہ آ کے ان سے مناظرہ کریں گے۔ وہ جھوٹ تھا، اور میں نے جب ان کو سمجھایا کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو انہوں نے میری پوسٹ لگا دی اپنی کمیونٹی میں کہ جناب مفتی علی نواز صاحب سے مناظرہ ہے۔ میں نے کہا چلیں کر لیتے ہیں مناظرہ، بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے اندر کتنا علمی دمخم ہے۔ جب میں ان کے چینل پہ گیا تو انہوں نے شروع کر دی جناب چشتی رسول اللہ پر مناظرہ ہوگا۔ میں نے انہیں پہلے کہا کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ مناظرے کی تعریف کیا ہے، تو نہیں بتا سکے کیونکہ وہ عالم نہیں ہیں بیچارے، لکیر کے فقیر ہیں۔ تو جناب علی مناظرہ شروع ہوا چشتی رسول اللہ عبارت پر۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ جناب یہ جو آپ کا کلمہ ہے نعوذ باللہ چشتی رسول اللہ، اس کی دلیل دیں۔ میں نے کہا یہ تو ہمارا کلمہ ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نہیں جناب آپ کے بزرگوں نے پڑھایا ہے۔ میں نے کس نے پڑھایا جناب؟ یہ جناب معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے پڑھایا۔ تو میں نے کہا انجینئر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے اگر کوئی مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں۔ تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ شعر ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی کہ جی یہ کہ راجا وہ دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے تو آپ ہمیں دیکھ لیں، آپ تو ان کو ہی ڈر ہے۔ تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ 1896 سے پہلے، یہ تو آپ سے پوچھنا چاہیے، آپ ہی کے بزرگ بقول آپ کے الزامی جواب آپ کے بزرگوں نے یہ پڑھایا ہے۔ جب میں نے اس کا انکار کیا کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کسی کتاب میں یہ موجود ہے کہ جناب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ نعرے لگانے لگے جناب مفتی علی نواز صاحب نے رجوع کر لیا۔ میں نے کہا رجوع کس بات پہ ہوتا ہے؟ یعنی اتنی جہالت۔ رجوع اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی تحقیق پیش کی، آپ نے کوئی نظریہ بنایا، اس کے بعد آپ نے اس کو نظریے کو چھوڑ دیا، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں تھا۔ بڑے خوش ہوئے، حالانکہ یہ کسی اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا، پھر آگے بڑھ رہے تھے، میں نے کہا نہیں آگے نہیں بڑھنا، پہلے اس بات کو کلیئر کرو کہ آپ کے جو بابا جی ہیں انجینئر مرزا، وہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ اب بنیادی عقیدہ آپ یہ کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس کے بعد ہے۔ تو میں نے کہا 1896 کے بعد آپ دکھا دیں کسی ایک بریلوی کی کتاب میں کہ یہ بنیادی عقیدہ ہو۔ آئیں شائیں بھائی نہیں، میں نے کہا اس سے آگے نہیں جانا۔ آپ کے ہی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے مسلمان دیکھنے تو ہمیں دیکھ لیں، ہم جیسے وہ تھے۔ تو جناب الزامی جواب دیے تو آپ جواب دیں، پھر آگے بڑھنے لگے۔ نہیں، میں نے کہا آگے نہیں جانا، پہلے آپ توبہ کریں۔ آپ نے لاکھوں مسلمانوں کو مشرک بنایا ہوا ہے، آپ کی مرزا نے لاکھوں مسلمانوں کو مشرک بنایا ہے، کسی ایک مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہوا کہ ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، ہمارے جوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور تم ان مسلمانوں کو تم کہہ رہے ہو کہ چشتی رسول اللہ والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور آپ کا مرزا یہ کہے اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھا کہ جناب ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جناب بنیادی عقیدہ مراد یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور بنیادی عقیدے کی کتابوں میں موجود ہے، دکھائیں کس کتاب میں ہے۔ بالآخر وہ بھاگ گئے، کیونکہ الحمدللہ اہل سنت حق ہے، سچ ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں جناب وہ جو حشت بہشت میں لکھا ہوا ہے، پہلا تو آپ یہ جواب دینے کہ آپ کے مرزے نے جھوٹ بولا ہے کہ 1896 سے پہلے اگر مسلمان دیکھ رہے ہیں تو ہمیں دیکھ لیں۔ دوسری بات یہ کہ علماء کرام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے یا یہ ہماری کتابیں جو واقعہ ہے یہ سچا واقعہ ہے، یہ تو جھوٹا واقعہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جھوٹے واقعات ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی وہ موضوع ہے۔ تو اس واقعے کی پہلے آپ سند تو پیش کریں۔ آپ ایسے عوام میں اس بات کو پھیلا رہے ہیں جناب بریلویوں کا بنیادی عقیدہ، پہلے تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ بنیادی عقیدہ جو بریلوی جن کو آپ کہتے ہیں ان کی کس کتاب میں ہے؟ یہ تو ہزاروں سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ اصل کتاب لیا ہے نا حشت بہشت۔ اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے تو کتابیں نہیں لکھی۔ تو یہ سارا جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے۔ یہ واقعہ کتابوں میں ہے، لیکن اس میں بہت سارا اس میں رتب و یابس ہے۔ کیا کسی
کتاب میں کوئی واقعہ آنا کہ یہ عقیدہ بن جاتا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں، مفتی راشد صاحب نے کہا، علامہ سید احمد اسد صاحب نے کہا، اور اسی جو مرزا کا چیلا ہے اماد الاسلام، اس کے اپنے چینل پہ اس نے خود کہا ہے کہ جناب رضا ثاقب مصطفی سے میں نے جب ان سے پوچھا، ان کا یہ ہمارا عقیدہ نہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے کئی ویڈیوز میں پچھلے چینل میں دکھایا کہ مرزا کے چیلے جا کے گلیوں میں بازاروں میں کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ پڑھو، وہ کہتے نہیں ہم تو نہیں جانتے، ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مرزا نے کس طرح اپنے ماننے والوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ جناب آپ کروڑوں مسلمانوں کو نعوذ باللہ مشرک کہیں۔ تو میں اس پر میں نے کہ آگے نہیں جانا، آپ نے پہلے مرزا پر لعنت بھیجیں کہ اس لعنتی شخص نے آپ کو جھوٹ سکھایا ہے، پھر تیسرا ایک اور شخص شامل ہوا، جناب کتابوں میں کیوں موجود ہے؟ میں نے کہا کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ ان سے نکلواتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا آپ بھی شامل ہو جائیں، ہم مل کے نکلواتے ہیں۔ کہ اصول یہ ہے کہ اس کتاب سے وہ واقعہ نکالنا ہے، یا جن جن کتابوں میں نبی علیہ السلام کی گستاخی، ان تمام کتابوں کو چھاپنا بند کر دیا جائے؟ تو دو نمبری کیوں؟ آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ بخاری میں گستاخیاں ہیں، آپ کے مرزا کہتے ہیں کہ مشکات المصابیح میں گستاخیاں ہیں، اور وہ مشکات المصابیح جو اس نے قرآن پاک کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اوپر قرآن پاک سامنے رکھتا ہے، اس کے نیچے مشکات المصابیح کہتا ہے اس میں گستاخی ہے۔ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو پہلے اوپر سے آپ لے آئے نا، یہ تصوف کی کتاب ہے، اس کے لکھنے والے کا کوئی نہیں پتا، اس کے اصل وہ کس زبان میں لکھی گئی ہے کوئی پتا نہیں ہے، نہ ہماری کبھی وہ ٹیبل پہ رہی ہے، نہ علماء اس کو خریدتے ہیں، 99% علماء کو اس کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کی کتاب نہیں ہے، نہ یہ سیرت کی کتاب، نہ حدیث کی کتاب، تصوف کی کوئی پڑھتا ہے بس۔ تو جو بخاری آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہمارا دین ہے، اور کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا، آپ جو یہ مشکات المصابیح، تو آپ آگے آئے نا، آپ ویڈیو بنائے نا کہ جناب ان کو بھی ہم چھاپنا بند کر دیتے ہیں، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا عشق دو نمبری ہوتا ہے، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ عوام کو علماء اہل سنت سے دور کیا جائے، اور اہل سنت سے لوگوں کو وزن کیا جائے کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بھائی جھوٹ ہے، یہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، انبیاء علیہ السلام کی لعنت، تمام مسلمانوں کی جھوٹے پر لعنت ہو جو یہ کہتا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ الامان والعافیت۔